دوستوں کی صحت کے حوالے سے بھی رہنمائی کرتے رہتے ہیں۔ درس قرآن کے بعد رمضان سے پہلے جیسے ہمارا معمول تھا، حکمت کی بھی کوئی اہم اور ضروری بات بیان کی جاتی ہے۔ ایک بات تو یاد رکھنا، یہ چیزیں دین کا تقاضا ہے۔ صحت کے حوالے سے، مال کے حوالے سے جو تعلیمات دین اسلام نے دی ہیں، ان سے واقفیت اور آگاہی ضروری ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مال کے حوالے سے کیسے اللہ نے عمدہ انداز سے سمجھایا کہ یہ مال تمہاری قیام کا ذریعہ ہے۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا۔ یہ ہمارا دین کوئی جوگیوں پنڈتوں کا دین نہیں ہے، کوئی راہبوں کا دین نہیں ہے۔ اس میں زندگی کے ہر شعبے کے حوالے سے مکمل رہنمائی موجود ہے۔ صحت کیسی ہونی چاہیے، کون سی چیز استعمال کی جائے، کون سی چیز استعمال نہ کی جائے، اس حوالے سے دین اسلام ہمیں مکمل رہنمائی دیتا ہے، رہنمائی لینے کا حکم دیتا ہے۔ بعض دوستوں نے اس حوالے سے مسئلہ پوچھا جو کہ آج کل بہت عام ہے، قبض کا، اور اس حوالے سے کئی دوست جو ہیں وہ اس قول کا استعمال بکثرت کرتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر بھی اس قول کے بڑے فوائد کے چرچے ہیں، اس لیے وہ اس سے متاثر ہو کر مسلسل اس کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ تو میں نے ضروری سمجھا کہ اس قول کے کیا فوائد ہیں اور کیا نقصانات ہیں، وہ دونوں بیان کر دیے جائیں۔ اس قول بہت عمدہ چیز ہے، بعض امراض میں بڑا ہی فائدہ دیتا ہے۔ مثلا اگر آنتوں میں انفیکشن ہو اس کے لیے بہت مفید ہے، بلکہ بعض دفعہ تو آنتوں کے زخموں میں یہ بہت اچھا فائدہ پہنچاتا ہے۔ اسی طرح گردوں میں کوئی انفیکشن ہو جائے تو اس میں بھی بہت فائدہ پہنچاتا ہے۔ خشکی کی وجہ سے اگر قبض ہو رہی ہو تو اس میں یہ ملین کا کردار ادا کرتا ہے کہ آنتوں کو نرم کر کے فضلات خارج کرتا ہے۔ لیکن کچھ اس کے نقصانات بھی ہیں جس سے عام لوگ واقف اور آگاہ نہیں، اور اس کا بکثرت استعمال کرنے سے وہ بہت ساری مضرتوں اور نقصانات سے دوچار ہو جاتے ہیں۔ اس کا پہلا نقصان تو یہ ہے کہ جب اس کو زیادہ مسلسل استعمال کیا جاتا ہے تو جوڑوں میں دردیں شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ جوڑوں کا درد جو آج کل اکثر دوسرا آدمی اس کی شکایت کر رہا ہے، یہ قول اس کا سبب بن جاتا ہے۔ اسی طرح اس کا بکثرت اور لمبا عرصہ استعمال کرنے سے موٹاپا پیدا ہو جاتا ہے، پیٹ پھولنا شروع ہو جاتا ہے، بد ہضمی کا انسان شکار ہو جاتا ہے، بھوک بند ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ مزاجن ٹھنڈا ہوتا ہے، اور مزاجن ٹھنڈا ہونے کی وجہ سے معدے میں بھی ٹھنڈک بڑھ جاتی ہے، جس سے بھوک کم ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے اس طرح سے، اور جسم بڑھنے لگ پڑتا ہے، پھولنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور مسلسل اس کا استعمال انسان کو دائمی قبض کا شکار بنا دیتا ہے۔ مستقل انسان قبض کا مریض ہو جاتا ہے۔ وقتی تو فائدہ دیتا ہے، لیکن مسلسل استعمال کرنے لگ پڑے تو پھر اس کے کھانے سے بھی فائدہ نہیں ہوتا۔ اس لیے اس قول کو استعمال کریں، لیکن ضرورت کو دیکھ کر، کس کی ضرورت ہے کس کی نہیں ہے، اور مسلسل استعمال کرنا، کسی چیز کو بھی مسلسل استعمال کرتے رہنا درست نہیں ہوتا، بلکہ ضرورت کے وقت اس کو ضرورت کے تحت استعمال کرنا چاہیے۔ تو اس قول کو ایک تو کوٹ کر بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے، کوٹ کر استعمال کرنے سے اس کے اندر جو ہے وہ سمیت اور زہریلے اثرات پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اس قول کو جو ہے اس کا چھلکا استعمال کر لیں یا ثابت استعمال کر لینا چاہیے اگر کرنا بھی ہو، لیکن اس کو بھی ایک وقت تک کے لیے استعمال کریں۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ مفید تو ہوتی ہیں لیکن ہر ایک کے لیے مفید نہیں ہوتی، اور لمبے عرصے کے لیے مفید نہیں ہوتی، ایک وقت کے لیے مفید ہوتی ہے۔ سوشل میڈیا پہ تو لوگ جو ہے نا اپنے چینل کو پروموٹ کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں بڑے بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں، لیکن چاہیے یہ کہ اپنی ماہر معالج سے، کسی رہنمائی دینے والے سے کسی چیز کو استعمال کرنا ہو تو اس کو رہنمائی دینی چاہیے۔ تو اس قول کے فائدے بھی ہیں لیکن اس کے بڑے نقصانات بھی ہیں، اس لیے اس کا استعمال لمبے عرصے کے لیے مسلسل استعمال کرنا نقصانات سے خالی نہیں ہے۔ اللہ میں سمجھ